پر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ فواد چودھری نے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ خط جو ہے وہ پبلک کریں گے اور فیصلہ کل عوام اور جتنے بھی قومی اسمبلی میں پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ہاتھوں میں ہے کہ کیا فیصلہ کریں گے، کیا عمران خان کا ساتھ دیں گے یا عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ عدم اعتماد کے پیچھے مافیاز اور کئی ممالک ہیں، ایسا کہنا تھا فواد چودھری کا۔ اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ ایک سفارت خانے نے اراکین سے براہ راست رابطہ بھی کیا ہے۔ کل قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کل صبح 10:30 بجے ہوگا، اب دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے، ہمارے نمائندے سعید بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری اور اس کے ساتھ ساتھ بیورو چیف لاہور سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے سلیم شیخ آپ کی جانب آئیں گے، تمام تر صورتحال پر آپ کیا کہیں گے؟ کل خط جو ہے وہ پبلک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی دیکھیے، حکومت جو ہے اس کے مجھے لگتا ہے شاید آخری کارڈ تھا جو انہوں نے کھیل لیا ہے، اور اب جو ہے کل جو سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ووٹنگ کروائی جائے اور 10:30 بجے کا لازمی سپریم کورٹ کی طرف سے ہدایت کی گئی تھی کہ اجلاس بنایا جائے، جو کہ بنا لیا گیا ہے۔ تو اس اجلاس کو جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ تاخیر کرنے کے لیے جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کل پھر جب اجلاس شروع ہوگا تو عدم اعتماد کی ووٹنگ سے قبل جو ہے مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے پھر پوائنٹ آف آرڈر پر کہا جائے گا کہ ہم ایک خط جو کہ ہماری قومی سلامتی کے حوالے سے بڑا اہم ہے اس کو سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں، اور یہ خط تمام اراکین اسمبلی کو دیا جائے گا۔ اس میں اپوزیشن اور حکومت کے تمام اراکین بھی شامل ہوں گے، اور اس کو جواز بنا کر کہا جائے گا کہ یہ خط دیکھیے کہ اس سے ہماری قومی سلامتی جو ہے وہ بہتر نہیں رہے گی، تو لہذا جو ہے پہلے اس خط کو پڑھا جائے، اس کے مندرجات دیکھے جائیں، اور پھر جو ہے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پیش کی جائے اور اس پر جو ہے ووٹنگ کروائی جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں جو ہے سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں کہ 10:30 بجے ووٹنگ کروائی جائے، اور ووٹنگ کروانے کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پھر فوری طور پر جو ہے وہ الیکشن بھی کروایا جائے وزیر اعظم کے حوالے سے، اور اعتماد کا ووٹ بھی دلایا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو خط ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ منظر پر نہیں آنا چاہیے، اب اس کو بھی جو ہے وہ منظر پر لے کر آیا جا رہا ہے۔ تو اس میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے دیگر ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں ان پر تو کسی قسم کی مشکلات نہیں پیدا ہوں گی۔ جی صحیح، بالکل طارق چودھری صاحب، ایک تو یہ کہ اس خط کو منظر عام پر لانا نہیں ہے، پہلے ہی کہا گیا ہے، احکامات آئے ہوئے اس سلسلے میں بھی۔ دوسرا یہ کہ کل جو فیصلہ آیا ہے اس کی روشنی میں واضح طور پر وہی ایجنڈا دیا گیا ہے سابقہ جو جب رولنگ دی گئی تھی ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے، تو ہمیں پہلے عدالت کے احکامات کو ماننا ہوگا یا اس میں نئی چیزوں کا اضافہ کرنا ہوگا؟ ایک جو سلیم شیخ صاحب کی اطلاعات ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ کل کا جو ان کا پلان یہی ہے کہ اجلاس کو ڈیلے کیا جائے، لمبا چلایا جائے، اور اس میں اس خط کے بہانے، اس خط کو پیش کرنے کے بعد یا اس خط کے مندرجات کو پیش کرنے کے بعد، یاد رکھیے کہ خط کو منون پیش کرنا تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت بھی ممکن نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوا، اگر حکومت نے ایسا کیا تو پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے آئینی اور قانونی، وہ بھی ظاہر ہے حکومت کے قانونی ماہرین کے ذہن میں ہوں گے۔ تو خط کے کچھ مندرجات ہو سکتا ہے پیش کر دیے جائیں اور پھر اس بنیاد پر بات کرنے کی کوشش کی جائے کہ لمبی بحث اور ایک کے بجائے کئی لوگ اس پر بحث کرتے رہیں، اور ظاہر اسپیکر جو ہیں اور وہ حکومت کے ہیں، ڈپٹی اسپیکر بھی حکومت کے ہیں، تو وہ الاؤ کر سکتے ہیں، اگر کریں گے تو اس کا نتائج بھی کیا ہوں گے وہ بھی بات کی بات ہے۔ اور ظاہر ہے ان کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ معاملہ کے مرتبہ پھر اگر سپریم کورٹ میں چلا گیا پھر 5-7 دن گزر جائیں گے، تو یہ تو ان کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک سپریم کورٹ کا ذکر تعلق ہے تو سپریم کورٹ کے احکامات تو بالکل واضح ہیں، نہ کوئی ابہام ہے، نہ کوئی شائبہ ہے، نہ کوئی ایمبیگوٹی ہے۔ انہوں نے کہا، سپریم کورٹ نے کہا کہ 3 اپریل کے اسٹیٹس پہ بحال ہے، اور 3 اپریل کو جو کارروائی ہو رہی تھی اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ اگر کل جو ہے ڈیفیٹ ہو جاتی ہے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو تو پھر تو عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہوں گے، اور اگر اپوزیشن جیت جاتی ہے تو پھر اس کے بعد فوری طور پر نئے پرائم منسٹر کا پروسیس جو ہے مکمل کرنا ضروری ہے۔ کل ہی جو ہے وہ نامینیشن ہوں گی، کل ہی سیکورٹی ہوگی، اور اس کے بعد کل یا پرسوں زیادہ سے زیادہ نئے پرائم منسٹر کا انتخاب کر لیا جائے گا۔ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے اور منڈے کو امکان ہے کہ اس بات کا کہ وہ حلف اٹھا لے۔ لیکن جہاں تک حکومت کی اسٹریٹجی ہے اس میں 2-3 باتیں بڑی واضح ہیں۔ ایک تو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ خط منظر عام پر لایا گیا تو سب سے پہلے کہا گیا کہ اتنا سیکرٹ خط ہے، اتنا حساس خط ہے کہ ہم صرف چیف جسٹس سے شیئر کریں گے۔ اچھا، اگلے دن کہا گیا کہ ہم کچھ میڈیا پرسن کے ساتھ خط شیئر کریں گے۔
फिर ये कहा गया कि नहीं, मीडिया पर्सन के साथ साथ वफाकी काबीना का एक खसूसी इजलास बुलाया जाएगा और उसमें मंदरजात उसके पेश किए जाएंगे। आपको याद होगा कि हमने भी खबर दी कि टेली प्रॉम्प्टर पर उसे कुछ मंदरजात जो है शेयर किए गए। फिर उस दौरान जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास आ गया, उसके बारे में भी कहा गया कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने ब्रीफिंग दी है। अब ये मालूम नहीं है कि वहाँ खत दिखाया गया था या नहीं दिखाया गया था, चूंकि वो एक ऐसा हसास फॉरम है, उसके बारे में क्या सारा ये मैं नहीं कर सकता। फिर उसी शाम जो है वो पार्लियामेंट की जो कमेटी थी उसका भी इजलास हुआ, उसमें भी कुछ सामने नहीं आया। अब एक नुक्ता बात करके उसके बाद आगे चलूंगा कि अभी फवाद साहब ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उसके सामने तो कोई मुआद नहीं था। अब 5 दिन सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चलती रही। 5 दिनों में नईम बुखारी साहब ने रिप्रेजेंट किया स्पीकर साहब को, डिप्टी स्पीकर को। अली जफर एडवोकेट साहब ने जो सेनेटर हैं उन्होंने रिप्रेजेंट किया सदर साहब को। इम्तियाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने पेश किया इमरान खान साहब को एज प्राइम मिनिस्टर। बाबर वान साहब ने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये सारे वकील जो थे 5 दिन बहस करते रहे। तो अगर उनके पास कोई बहुत सीक्रेट मुआद था तो बार बार इसरार करते, बार बार इस पे प्लीड करते और प्लीड करने के बाद उस मुआद को पेश करते। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि वफाक पाकिस्तान के नुमाइंदा होते हैं उन्होंने भी रिप्रेजेंट किया। उन्होंने एक मौके पर कहा कि अगर जो कुछ उनके पास है वो उसको इन कैमरा सेशन में तो शेयर कर सकते हैं, बाकी नहीं है। तो जब ये मामला है इतना सीक्रेट है, इतना हसास है कि कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इन कैमरा सेशन की बात हुई, तो फिर कल ये किस तरह से और किस कानून के तहत, किस आइन के तहत अरकान पार्लियामेंट के सामने पेश करेंगे, ये मेरी अभी समझ में नहीं आया। जब वो वक्त आएगा तो देखा जाएगा। लगता यूं है कि एक मरतबा फिर किसी आईनी उलझावे में, किसी आईनी जो है मुशगाफी का सहारा लेकर मामला जो है उसको डिले करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, उसका वर्डिक्ट जो है बिल्कुल वाज़ेह है। 8 सफ़ों का जो शॉर्ट ऑर्डर है ये कल जारी हो चुका है, सबने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तारिक चौधरी आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। पंजाब असेंबली का मामला भी जो है वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच गया है। सईद बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बलोच, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, कैसा गहमी आप देख रहे हैं, ये बताइएगा। जी, एक डेवलपमेंट तो ये हुई कि मुस्लिम लीग नून के वकला जो हैं अता तारड़ और आज़म नज़ीर तारड़ ने पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में स्पीकर और की जानिब से जो ताख़ीर की जा रही थी, तो इसे चैलेंज किया गया है लाहौर हाई कोर्ट में। और इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के स्पीकर की जानिब से जो उनके इख्तियारात उनसे वापस लिए गए थे, तो इस नोटिफिकेशन को डिप्टी स्पीकर ने चैलेंज किया है। पहले इस पे नोटिफिकेशन के हवाले से जो उन्होंने पेटिशन डिप्टी स्पीकर ने दी थी उस पर एतराज़ लगाया गया था रजिस्ट्रार की जानिब से, लेकिन बाद में उसे दूर कर दिया गया और इसकी भी इब्तदाई समाअत हुई। तो अब मामला जो है वो मंडे पर चला गया है, तो मंडे को जो है वो पीर के रोज़ इसकी समाअत होगी। दूसरी जानिब एक निजी होटल में जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा अपोजिशन के जो MPs वहाँ पर ठहरे हुए थे गुज़श्ता चंद रोज़ से, तो उन्हें आज दूसरे होटल में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। और हमारे ज़राए का भी ये कहना है, और इसके अलावा जो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के कायदीन से जो हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि उन्हें ये खदशा था कि शायद यहाँ पे कोई लॉ ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है, क्योंकि स्पीकर परवेज़ इलाही पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने परसों भी गुजरात से कुछ लोग बुलाए हुए थे जिन्होंने हमारे MPs को असम्बली के अंदर जाने से रोका, तो उन्हें खदशा है कि इस तरह की सिचुएशन फिर पैदा हो सकती है। इसके अलावा असमा बुखारी जो कि मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इतलात हैं और तर्जमान भी हैं, उनका ये कहना है कि ये होटल जो है वो इसमें स्पेस ज़्यादा नहीं थी, और इसके अलावा वहाँ पर जो मीटिंग्स और जो कॉन्फ्रेंस रूम्स थे वो भी छोटे थे, तो उन्हें अपनी मीटिंग्स वगैरह करने में भी दुश्वारी पेश आ रही थी। इसके अलावा लॉ ऑर्डर का, तो इसलिए यहाँ से मूव करने का फैसला किया गया है। और जो हम तक इतलात आई हैं, ये लाहौर एयरपोर्ट का के एरिया में एक लग्जरी होटल है, बड़ा होटल है और नया होटल बना है, तो इसमें सारे MPs जो हैं वो मुंतकिल हो चुके हैं। और इस होटल में जहाँ पे तकरीबन 150 से ज़ायद जो रूम्स हैं वो बुक करवाए गए थे, तो वो सारे अब खाली हो चुके हैं। और ये सारे MPs जो हैं ये उस लग्जरी होटल में जो एयरपोर्ट की हदूद में वाक़ है वहाँ पे मुंतकिल हो गए हैं। दूसरी जानिब आज पीपल्स पार्टी की जानिब से यौम तशक्कुर भी मनाया गया, और इस गुलबर्ग के होटल के सामने पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स थे वो वहाँ पर जमा हो गए काफ़ी तादाद में, और उन्होंने नारेबाजी की। इस मौके पर हसन मुर्तज़ा जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने एक
تقریر بھی کی, خطاب کیا برکت سے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ عوام کی بھی فتح ہے اور پورے ملک کی فتح ہے, اور اس کے پیچھے جو کارکن ہیں, جو سیاسی کارکن ہیں, ان کی جدوجہد جو کار فرما ہے, تو ان کی یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے. تو انہوں نے امید ظاہر کی کہ کل سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو انہیں امید ہے کہ نو کانفیڈنس موو کامیاب ہوگا اور نئے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور حکومت کو جو ہے وہ بدترین ڈیفیٹ ہوگی. بالکل, حکومت کو جو ہے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا, یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے. طارق چودھری صاحب, اس وقت جو پنجاب میں گہما گہمی نظر آ رہی ہے, جہاں پر اپوزیشن جماعتیں یوم تشکر منا رہی ہیں, مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہیں, اپنے نمبرز پورے ہونے کے دعوے کر رہی ہیں, دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی بلاک, جسے سابقہ حکومت کہہ لیں, تو جس میں پرویز الہی صاحب اور ان کے اتحادی جو ہیں وہ بھی یہ دعوے کر رہے ہیں کہ نمبر ان کے پورے ہیں, لیکن 16 تاریخ تک اجلاس کو لے جانا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ دال میں کچھ تو کالا ہے. دال میں کچھ نہیں بھی کافی سارا کالا ہے, اس لیے کہ جو پنجاب اسمبلی کی اسٹرینتھ ہے وہ تو 342 ہے, وہ 300 جو ہے 65 تو نہیں ہو سکتی, جتنی ہے اتنی رہے گی. اور اب تک جس طرح سے 200 سے زائد یا 200 کے قریب, چلے ہم بالکل محتاط بات کر لیتے ہیں کہ 200 افراد جو ہے اب 200 MPs اپنی حمایت کا یقین دلا چکے ہیں, اپنے آپ کو شو کر چکے ہیں, ایک دفعہ نہیں بار بار شو کر چکے ہیں. وہ جو ایک ہوٹل میں ایک اجلاس ہوا تھا, غیر رسمی اجلاس جسے کہا جا سکتا ہے, اس میں 197 افراد نے, 197 MPs نے حمزہ شہباز کی حمایت کا اعلان کیا. تو اگر وہ واقعی MP ہیں اور واقعی ارکان صوبائی اسمبلی ہیں تو پھر باقی جو ہے وہ اگر ان کو تفریق کر لیا جائے تو پھر تو جو اس وقت کی حکومت ہے, پرویز الہی صاحب ہیں, ان کے پاس اسٹرینتھ موجود نہیں ہے. اگر ان کے پاس اسٹرینتھ موجود ہوتی, بڑی سیاسی بات ہے, سادہ سی بات ہے, سیدھی سی بات ہے کہ اگر ان کے پاس شخصیت ہوتی, اگر مطلوبہ تعداد ہوتی تو اب تک اس کو شو کر کے اجلاس منعقد کر کے اور وہ خود چیف منسٹر پنجاب بن چکے ہوتے, اب تک حلف بھی اٹھا چکے ہوتے. اب تک یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے یا تاخیر ہو رہی ہے, قواعد و ضابط کا سہارا لیا جا رہا ہے. یہ بالکل جو قومی اسمبلی جیسی صورتحال ہے, وہاں بس آئینی معاملات تو شاید تھوڑے مختلف ہیں, لیکن طریقہ کار وہی ہے کہ یہاں پر بھی اسپیکر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب نے ریسکیو کیا اور ایک ہفتہ جو ہے مزید مل گیا. اب کل کیا ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا. اسی طرح پنجاب میں بھی جو اسپیکر صاحب ہیں وہ خود جو کہ کینڈیڈیٹ ہیں وزارت اعلیٰ کے, تو انہوں نے اپنی جو سیٹ ہے, اپنی کرسی ہے, اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہے اور جو ان کی گرفت ہے صوبائی اسمبلی کے سیکریٹریٹ پر, اس کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے 16 اپریل تک اس کو ڈیلے کر لیا ہے. اب 16 اپریل تک اتنے دن گزرنے کے بعد یہ اسٹرینتھ جو ہے وہ اتنی رہتی ہے یا نہیں رہتی, چونکہ پاکستان میں, ہمارے ملک میں بہت دفعہ ہوا ہے کہ آج اکثریت کسی اور کے پاس ہوتی ہے اور وقت گزرنے کے بعد اکثریت کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے. ماضی میں ایسا ہو چکا ہے, تو اس کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن آج کی اس وقت کی جو ایک پولیٹیکل ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف کی قیادت میں جو اپوزیشن ہے لیڈ بائی حمزہ اور جو کچھ الائز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے پاس جو ہے وہ اسٹرینتھ زیادہ ہے, بلکہ جتنی 186 ان کو چاہیے منتخب ہونے کے لیے اس سے بھی 10-12 ووٹ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے طارق چودھری. سلیم شیخ, آپ کی جانب آئیں گے. جیسے کہ طارق چودھری نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ اگر حکومت کے پاس اکثریت ہوتی تو وہ شو کر دیتی, اور ڈیلے کا مطلب بھی یہی ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل, دیکھیے کہ یہ آج سے نہیں ڈیلے کیا, یہ جب الیکشن بلایا گیا تھا اسی دن جو ہے حکومت کو معلوم تھا کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے, اور اس کے بعد سے جو ہے مختلف جو ہے ہیلے بہانے سے جو ہے اجلاس کو تاخیر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے, جو آج تک ہے, اس کے بعد کی میں صورتحال کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا. 199 لوگوں نے جو ہے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا ہے علامتی طور پر, اور ایک خاتون رکن صاحبہ تھی شازیہ عابد, اگر ان کا ووٹ بھی شامل کر لیں 200. آج عطا طارق نے لاہور ہائی کورٹ میں بات کی ہے کہ ان کے پاس 205 نمبر ہو گئے ہیں. اگر ہم اس کو اسی طرح سمجھیں, اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے پاس جو اپوزیشن ہے ان کے پاس تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس اگر 16 اپریل کو الیکشن ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جو نمبرز کی تعداد ہے وہ 225 ہو جائے. لیکن دوسری طرف جب فیاض الحسن چوہان سے ہماری بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ
یہ جو ووٹ ڈالنے والے ہیں جو منحرف ہو کے وہاں جا رہے ہیں یہ ووٹ نہیں ڈال سکتے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری بات ہوا میں کر رہے ہیں اور اس کا کوئی آئین اور قانون سے بالکل بھی تعلق نہیں ہے. وہ آئینی تشریحات کی بات کرتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ بھی اپنی جو ابھی تک ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے اندر یہ کہہ چکی ہے کہ جب تک ووٹ نہیں ڈالا جائے گا تب تک اس کو منحرف اراکین نہیں کہہ سکتے. جب تک وہ ووٹ نہیں ڈالتے وہ کسی سے بھی ملیں تو اس کو منحرف اراکین نہیں کہہ سکتے. اور اس طرح صورتحال یہ ہے کہ جب الیکشن ہوگا تو ساری صورتحال سامنے آئے گی.